السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم نوجوانان اور حاضرین، میں آپ کے سامنے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اب سورۃ الفلق کا ترجمہ سنیے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ اس کا اندھیرا پھیل جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ اب سورۃ الناس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس، لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے ڈر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے۔ محترم نوجوانوں، یہ دونوں صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ایک ساتھ ایک ہی واقعے میں نازل ہوئی ہیں۔ ان دونوں صورتوں کے فائدے اور برکتیں اور ان دونوں صورتوں کی ضرورت ایسی ہی ہے کہ جس سے کوئی انسان مستغنی اور بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں صورتیں جادو، بری نظر، جسمانی اور روحانی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ نفع بخش ہیں اور زیادہ اثر انداز ہیں۔ یہ دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں ہر قسم کی دینی اور دنیاوی مصیبتوں سے حفاظت کا قلعہ ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی ہر نفع اور ہر نقصان میں صرف اللہ پر بھروسہ کرے۔ آدمی کو اگر نقصان پہنچے تو بھی اللہ پر توکل کرے، اور اگر اسے نفع پہنچے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت کے بغیر کسی کو بھی ایک ذرہ برابر بھی نفع پہنچانے کی طاقت ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے۔ اور آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی ذات ایک محفوظ پناہ گاہ ہے۔ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر مخلوق پر توکل کرنے یا مخلوق کی طرف پناہ لینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے ایک محفوظ
حفاظت والی پناہ گاہ ہے تو ہم کیوں دوسروں کے سہارے اور دوسروں پر توکل اور بھروسہ کریں۔ محترم سامعین، سورہ فلق میں دنیاوی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، جبکہ سورۃ الناس کے اندر آخرت میں ہونے والے نقصانات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ اور اس کی حفاظت کی تعلیم دی گئی ہے۔ ان دونوں صورتوں کو شان نزول ایک ہی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک یہودی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور کنگھی حاصل کر کے ایک تانت کے تار میں 11 گھانٹی یا 11 گرہیں لگائیں اور جادو کے منتر اس میں پڑھ کر پھونک دیے اور اس کو ایک کنویں میں چھپا دیا کھجور کے پتوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا۔ اور یہ جادو کا اثر آپ کی ذات پر صرف اس حد تک ہوا کہ آپ کوئی کام کرتے اور پھر یہ خیال آتا کہ میں وہ کام نہیں کیا ہوں۔ یہ جادو کا اثر آپ کی تبلیغ پر، آپ کے دین پر، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، قرآن دیا ہے، اس کے پہنچانے میں یا قرآن کے حاصل کرنے میں کسی قسم کا اس جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو اس لیے جو لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ کے رسول کی رسالت اور قرآن شک میں پڑ جائے گا، تو یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جو اثر ہوا صرف وہ دنیاوی حد تک ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن حاصل کیا جبرائیل سے، جو تبلیغ جو اللہ نے آپ کو دی تھی، ان تمام چیزوں میں کوئی اس کا اثر نہیں ہوا۔ تو یہ اثر جو ہے کئی مہینوں تک تھا، بعض روایت میں آتا ہے کہ 6 مہینوں تک تھا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے، جبریل کے ذریعے، یا تو آپ کو خواب کے ذریعے معلوم ہوا یا پھر یہ کہ آپ کو براہ راست معلوم ہوا، تو پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ جگہ معلوم ہوئی اللہ کے رسول جہاں پر اس یہودی نے آپ پر جادو کا اثر کر کے وہ جو گرہیں تھیں جو تھی اس کو جو ہے معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، پھر آپ نے اس میں سے ایک ایک گھانٹی کو، ایک ایک گرہ کو جو ہے سورۃ الفلق کی 11، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی جو 11 آیتیں ہیں اور اس نے 11 جو ہے اس میں گرہیں لگائی تھیں، ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، ایک ایک گرہ کھولتے جاتے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چست و چالاک، چاق و چوبند ہو گئے اور اس کا پورا اثر جو ختم ہو گیا۔ تو اب آئیے ہم لوگ چلتے ہیں آیتوں کی طرف۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں، آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ رب الفلق، فلق کے معنی پھٹنے کے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو دوسرے جگہوں پر بھی ذکر کیا، ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دانوں کو اور غلوں کو، جو بیج میں، جو زمین میں بویا جاتا ہے، جو دانہ زمین میں بویا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پھاڑتا ہے۔ تو فلق کے معنی پھاڑنے کے، پھٹنے کے ہیں۔ پھر دوسری اللہ نے کہا فالق الاصباح، صبح کو اللہ رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر کے صبح نمودار کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ صفت اللہ تعالیٰ کی یہاں پر ذکر کی خاص طور پر۔ تمام صفات میں اس صفت کو اس لیے اختیار کیا گیا کہ رات کا اندھیرا ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے صبح کی سفیدی جو لاتا ہے، صبح کی سفیدی اللہ تعالیٰ لاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی تبدیلی ہوتی ہے کائنات کے اندر کہ رات بالکل اندھیری ہوتی ہے، پھر اچانک جو ہے دیکھتے ہی دیکھتے صبح ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی تبدیلی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات کار فرما ہے۔ تو عام طور پر رات کے اندر ہی کیا ہے، یہ رات کیا ہے تمام مصیبتوں اور آفتوں کا سبب بنتی ہے۔ رات کا اندھیرا عام طور پر مصیبتوں اور آفتوں کا سبب بنتا ہے۔ اندھیرے میں ہی جو ہے چور اور ڈاکو نکلتے ہیں، شیاطین اندھیرے میں ہی پھیل کر کے اپنا شر پھیلاتے ہیں، سانپ اور بچھو سب رات میں ہی عام طور پر باہر نکلتے ہیں، جادوگر بھی عام طور پر اپنا جادو جو ہے راتوں میں ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ صبح کے ذریعے ان تمام کو دور کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو گویا محفوظ پناہ گاہ ہے اللہ کی ذات۔ من شر ما خلق، کس سے پناہ مانگنا ہے ہم کو؟ مخلوقات کے، تمام مخلوقات کے شر سے۔ تمام مخلوقات کے اندر جو بھی برائی ہے، جو بھی مصیبت پہنچانے کا مادہ ہے مخلوقات کے اندر، ان تمام مخلوقات کی شر سے اللہ تعالیٰ کی ہمیں پناہ مانگنی۔ کتنی بہترین آیتیں ہیں دیکھیے
اس سے جو ہے ہر قسم کی مخلوق، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پرندہ ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، ہر قسم کی مخلوق سے، ہر قسم کے اندر ہر مخلوق کے اندر جو شر ہے، جو برائی ہے، اس سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی ہے، من شر ما خلق۔ پھر اس کے بعد من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، یہاں پر تو اوپر کی آیت میں اللہ نے ہمیں تعلیم دی کہ تمام شر سے ہمیں جو ہے، تمام مخلوق کی شر سے ہمیں جو ہے اللہ کی پناہ میں۔ پھر اس کے بعد خاص طور پر کے ذکر کیا رات کے اندھیرے کے پھیل جانے اور چھا جانے کے وقت، اس کے شر سے، رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے یا چھا جائے تو جو ہے اس کے شر سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی گئی۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز یہاں پر بیان کیا گیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ان جادو کرنے والوں یا جادو کرنے والیوں یا نفاثات کا ذکر ہے، یا تو یہ مراد ہے کہ جادو کرنے والیاں ہیں، یا پھر یہ مراد ہے کہ یہاں پر نفوس جو ہے حذف کیا گیا ہے، نفوس کا ذکر یہاں پر نہیں کیا گیا۔ نفوس کا ذکر ہے تو اس میں سب داخل ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، اور اگر نفاثات کا لحاظ کریں گے تو صرف جادوگرنیاں مراد ہیں، چونکہ عام طور پر جادو کرنے میں عام طور پر جادوگرنیوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا اس میں جو ہے لبید نام کا جو یہودی تھا، اس نے جو ہے اپنی بیٹیوں یا جو عورتوں سے مدد لی تھی، اس لیے یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا۔ تو نفاثات مانے پھونکنے والیاں، فی العقد، عقد کے مانے گرہ، گھانٹی جسے کہتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ کیا کرتے تھے عام طور پر جادوگرنیاں کیا کرتے تھے کہ تانت یا یہ کہ کوئی بھی بال رکھ کر کے اس میں گھانٹی ڈال کے اس میں پھونکتے تھے، تو یہاں پر جو ان کے شر سے جو اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ومن شر حاسد اذا حسد، تیسری چیز خصوصیت کے ساتھ یہاں پر ذکر کی گئی کہ وہ حسد کرنے والے کے شر سے، حسد کرنے والے کے شر سے جو اللہ کی پناہ مانگی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا اس کا اہم سبب کیا تھا؟ حسد ہی تو تھا۔ یہودی اور منافقین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ترقی پر جلتے تھے، حسد کرتے تھے، اسی وجہ سے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ یا پھر یہ کہ وہ مسلمانوں کو جنگ اور قتال میں جو ہے ہرا نہیں سکتے تھے، شکست نہیں دے سکتے تھے، اس لیے انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ کسی طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا جائے۔ تو یہ جو ہے حسد کیا ہے؟ حسد کی تعریف یہ ہے کہ دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر کے جلنا، دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر کے یہ خواہش کرنا کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، وہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ یہ حسد کیا کبیرہ گناہ ہے اور حرام ہے، اور اس کے جو ہے بہت ساری مذمت احادیث میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ تم حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ حسد کیا سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمانوں پر ہوا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا کہ میں جو ہے آگ سے پیدا ہوا اور یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو اس نے حسد کی وجہ سے سب سے پہلا گناہ کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر سب سے پہلا گناہ جو زمین پر ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا، وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، وہ بھی کیوں تھا؟ حسد کی وجہ سے ہی تھا۔ تو یہ دونوں گناہ جو سب سے پہلے حسد کی وجہ سے ہی آسمانوں اور زمینوں پر ہوئے۔ تو سورۃ الفلق کے اندر جو ہے ان تمام چیزوں سے پناہ مانگنے کی ہمیں تعلیم دی گئی۔ اب آئیے سورۃ الناس کی طرف۔ اس صورت میں آخرت سے نقصانات جو نقصانات ہمیں آخرت میں ہونے والے ہیں ان سے پناہ مانگنے کی ہمیں یہاں تعلیم دی گئی ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 صفات کو ذکر کیا ہے، رب، مالک اور الہ۔ یہ تینوں صفتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچنے اور دور رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ بتلایا گیا کہ اگر تم اللہ سے پناہ مانگتے ہو شیطان کے شر سے تو یہ 3 صفتوں کا ذکر ضروری ہے، رب، مالک، ملک اور الہ۔ رب کے معنی پالنے والے، خالق کے، ہر حال کی اصلاح کرنے والے کے۔ تو رب الناس، لوگوں کا پروردگار تو ساری کائنات کا ہے، سارے مخلوق کا ہے۔ تو یہاں الناس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو یہاں پر اس لیے ذکر کیا گیا
کہ شیطان کے وسوسے کیا ہوتے ہیں؟ عام طور پر انسانوں کو ہی ہوتے ہیں شیطان کے وسوسے. شیطان جو پھسلاتا ہے ورغلاتا ہے وہ انسانوں کو ہی پھسلاتا ہے ورغلاتا ہے. تو اس لیے یہاں رب الناس کہا گیا. دوسری صفت ملک الناس، یعنی وہ خدا صرف رب ہی نہیں ہے بلکہ وہ خدا بادشاہ بھی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بادشاہ بھی ہے. پھر اس کے بعد ملک الناس الہ الناس، نہ صرف رب نہ صرف بادشاہ بلکہ وہ معبود بھی ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے. ان تین صفتوں کو جمع کرنے میں حکمت کیا ہے؟ ان تین صفتوں کو جمع کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ان تین صفتوں میں سے ہر ایک صفت کیا ہے؟ حفاظت کا سبب ہے. حفاظت کا سبب ہے. جو رب ہے وہ اپنے پیدا کی مخلوق سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا، اور جو مالک ہے جو بادشاہ ہے وہ اپنے ماتحتوں کی حفاظت ہمیشہ کرے گا. بادشاہ کیا کرتا ہے؟ اپنی رعایا کی حفاظت کرتا ہے. اور جو معبود ہے وہ معبود جس کی عبادت کی جا رہی ہے اور وہ اپنے عبادت کرنے والوں سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا. تو ان تینوں صفتوں کے اندر حفاظت کا تصور ہے، اور ہمیں اس میں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ان تینوں صفتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگیں. یہ تینوں صفتیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر جمع ہیں، یہ تینوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر جمع ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں کس سے؟ شیطان کے شر سے ہمیں جو ہے حفاظت کی تعلیم دی گئی، پناہ مانگنے کی ہمیں تعلیم دی. من شر الوسواس، کس سے پناہ مانگنا ہے ہم کو؟ اپنے آپ کو کس سے بچانا ہے؟ شیطان سے. یہاں پر وسواس ذکر کیا گیا. وسواس کے مطلب شیطان کی دو خصلتیں، اس کی دو عادتیں ذکر کی، ایک وسواس ایک خناس. وسواس کا مطلب یہ ہے کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، برائی، بے حیائی، گناہ، نافرمانی، ان شرک، معصیت، بدعت، ان سب کا خیال شیطان جو ہے دل میں ڈالتا ہے. اس لیے اس کو وسوسہ کے معنی چپکے سے، بغیر آواز کے، خاموشی سے، چھپ کر کے کوئی بات دل میں ڈال دے. اور اللہ نے اسے قوت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے یہ قوت دی ہے، طاقت دی ہے شیطان کو. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اسے شیطان نے انکار کیا تو اللہ نے اس کو جو ہے دور بھگا دیا رحمت سے. تو اس وقت پر اللہ تعالیٰ سے اس نے جو ہے یہ طاقت مانگ لی تھی. لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اللہ نے اس کو یہ جو ہے کہا کہ جا تجھے یہ سب حاصل ہے، اللہ نے کہا. تو یہ وسوسہ شیطان کو اللہ نے دیا ہے. پھر اس کے بعد خناس کا مطلب کیا ہے؟ خناس کا مطلب یہ کہ پیچھے لوٹ جاتا ہے. مطلب یہ کہ انسان جو ہے برائی کا وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، جب شیطان برائی کا وسوسہ دل میں ڈالتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی غفلت سے باہر نکل کر اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کی پناہ مانگتا ہے، تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. جب جیسے پھر غفلت ہوتی ہے پھر شیطان حملہ کرتا ہے. تو یہ شیطان کا حملہ جو ہے بہت ہی سمجھنے کی ضرورت ہے. جو جنگ وغیرہ میں جو حملہ وہ ظاہر ہے، لیکن شیطان کو جو حملہ ہوتا ہے وہ بہت ہی جو ہے عجیب طریقے سے آ کر کے شیطان حملہ کرتا ہے، انسان کو برائیوں میں ملوث کرتا ہے. کئی چیزیں جو ہے خوشنما بنا کر کے، شاندار بنا کر کے، اچھے سے اچھا منظر اس کے سامنے پیش کر کے لا کے جو ہے پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان برائیوں میں ملوث ہوتا ہے، برائیوں کی طرف آمادہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو بیان کیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، ایک دوست ہے، ایک قرین ہے، ایک لگا ہوا ہے جو اس کو کیا ہے؟ برائیوں کی طرف بلاتے رہتا ہے. اس لیے ہم کو اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، انسان بالکل ایسے ہی دوڑتا ہے انسان کے جسم میں جیسے خون دوڑتا ہے، جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے ایسے انسان میں دوڑتا ہے. اس لیے شیطان جو ہر قسم سے انسان کو ورغلاتا ہے اور پھسلاتا ہے. من الجنۃ والناس، یہ وسوسہ ڈالنے والے انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، جنوں میں ہو سکتے ہیں. جنوں میں وسوسہ ڈالنے والے ہم کو معلوم ہے، لیکن انسانوں میں وسوسہ ڈالنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں، وہ انسانوں میں سے دشمن ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی دشمن ہوتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے جو شیاطین ہوتے ہیں، شیاطین الانس جسے کہا گیا،
تو وہ کیا ہے؟ خطرناک ہوتے ہیں. جنوں سے زیادہ خطرناک شیاطین الانس، انسانوں میں جو شیطان ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ انسان کی شکل ان کی ہوتی ہے. انسان آتے ہیں اور آ کر کے دوست بن کر کے انسان کو پھسلاتے ہیں، مسلمان کو پھسلاتے ہیں، ورغلاتے ہیں، مصیبت میں معصیت میں رنگین کر کر کے جو ہے پیش کرتے ہیں. مصیبت معصیت کو، گناہوں کو، نافرمانیوں کو رنگین بنا کر کے، گناہوں کو جو ہے نیکیوں کا رنگ دے کر کے پیش کرتے ہیں. تو یہ جو شیاطین الانس ہیں، انسانوں میں جو شیطان ہیں، وہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں. ان سے بچنے کی جو ہمیں دوست بن کر کے آ کر کے جو پھسلاتے ہیں، تو جو ہمیں ان سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. تو یہ ان سب کا ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ انسان کی طاقت شیطان کی طاقت بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی جو تدبیر ہوتی ہے وہ بہت ہی کمزور ہوتی ہے. شیطان کی تدبیر بہت ہی کمزور ہوتی ہے. اس کا مقابلہ کر سکتا ہے ایک مومن، اس کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اس خیال کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے کا فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی تدبیر، اس کا مکر، اس کا فریب کمزور ہے ایک مسلمان کے لیے. دوسرے کا فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان پر شیطان کا کوئی قابو نہیں، ان کا شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا ان لوگوں پر. تو ہمیں جو ہے ہمیشہ شیطان کی تدابیر، اس کے جال میں پھنسنے سے ہمیں جو ہے اللہ کی پناہ مانگنی ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب کبھی جو ہے شیطان آ کے ورغلائے، پھسلائے، تو ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی پناہ مانگنی ہے. تو پھر اس کے بعد یہ 2 صورتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کو ختم کیا. سورہ فاتحہ کے ذریعے قرآن کا آغاز کیا. سورہ فاتحہ میں آدمی اللہ تعالیٰ کی حمد، ثنا، بڑائی اور کبرائی بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے مدد طلب کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے صراط مستقیم کو مانگتا ہے کہ سچا راستہ ہمیں بتلا. تو پھر اس کے بعد یہاں پر اس صورتوں کے ذریعے ختم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو صراط مستقیم کی جب اس کو توفیق مل گئی، صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہمیں، تو یہاں پر ان 2 صورتوں میں یہ مقصود ہے کہ ان صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہمیں شیطان سے پناہ مانگنے کی ضرورت. شیطان کیا کرے گا؟ انسان کو سچے راستے پر چلنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ روکے گا. قدم قدم پر شیطان روکے گا. اس لیے ہمیں ان 2 صورتوں میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگیں. تو بہرحال ان باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.